اچھا بھائی، یہ ایک بڑا مزیدار سا بن کباب یہاں رکھا ہے جو بنانے والے نے ٹیبل پہ رکھا اور 4 نیوٹن کی فورس اس کے اوپر لگا دی تو سامنے بیٹھے ہوئے کسٹمر کے ہاتھ تک گیا، لیکن کسٹمر جو ہے وہ 5 میٹر کے فاصلے پہ تھا۔ گویا اس بن کباب پہ کل کام کتنا ہوا، یا یہ کہیے کہ فورس لگنے پہ اس بن کباب نے کتنا کام کیا؟ یہ ہوتا ہے فورس ضرب فاصلہ جو کہ فورس کی سمت میں طے کیا گیا ہو۔ فورس ہے 4 نیوٹن کی، 5 میٹر کا فاصلہ طے کیا گیا ہے، کل ملا کے 20 جول یہاں لگ رہا ہے۔ اچھا، تھوڑی تصحیح کر دوں کہ یہ 4 نیوٹن مسلسل اس بن کباب پہ لگ رہا ہے۔ پکانے والا ظاہر ہے کھانا ضائع تو نہیں کرے گا نا، تو اگر اسی چیز کو گراف پہ دکھانا چاہیں تو گراف کچھ یوں ہوگا، اور اگر آپ غور کریں تو 4 نیوٹن کی فورس اگر مسلسل ان 5 میٹر کے اوپر لگ رہی ہے جو کہ مسلسل ہے، کانسٹنٹ ہے، تو یہی فورس ملٹیپلائڈ بائی ڈسٹنس جو ہو رہا ہے، فورس وائی ایکسس پہ ہے، فاصلہ ہے ایکس ایکسس پہ، تو یہ ہو گئی اونچائی، یہ ہو گئی چوڑائی۔ گویا ان دونوں کو اگر ہم ضرب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں ہم رقبہ زیر گراف نکال رہے ہیں۔ گویا فورس ڈسٹنس گراف پہ رقبہ زیر گراف اگر لیا جائے تو وہ ورک ڈن کے برابر ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ فورس لگ رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تب تو آپ کے پاس ایک مستطیل آئے گا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فورس مسلسل گھٹ رہی ہو اور یوں آپ کے پاس ایک مثلث آئے۔ اچھا، مثلث کی اگر آپ بات کریں گے تو مثلث کیا ہے بھائی؟ یہی ایف انٹو ڈی تو ہونا چاہیے، لیکن ایف انٹو ڈی اگر ہم کریں گے تو یہ تو پورا ہو جائے گا نا رقبہ۔ گویا ہمیں اس کا آدھا کرنا پڑے گا، ڈی بھی نہیں، اس کو میں ایکس کہہ دیتا ہوں، تو یہ ہو جائے گا آدھا ضرب 4 ضرب 5 میٹر، جو کہ بنتا ہے 10 جول۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 10 جول اس 20 جول کا آدھا ہے، یعنی مستطیل کا یہ آدھا مثلث ہے۔ چونکہ ظاہر ہے فورس تو ہر مقام پہ، ہر پوائنٹ پہ تبدیل ہو رہی ہے، تو یہ فورس کی ویلیو ہم کیسے لیں گے؟ تو ایسی صورت میں یہ رقبہ زیر گراف ہمارے کام آتا ہے۔ اور رقبہ زیر گراف آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر میں اسی مثلث کو بہت سارے مستطیلوں میں، چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں اگر میں تقسیم کروں اور ان سب کے رقبے الگ الگ نکال کے اگر میں جمع کر دوں، تو اب فرض کیجئے اگر میں اس کو آدھے میٹر کی چوڑائی اور 4 نیوٹن کی اونچائی والے مستطیل میں بانٹ دوں، اور ہر بڑھتے ہوئے مستطیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونچائی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان تمام مستطیلوں کا اگر رقبہ آپ جمع کریں گے تو تقریباً آپ کے پاس یہی ورک ڈن آئے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایسا کرنے میں آپ کے پاس تھوڑا زیادہ ورک ڈن آ رہا ہے، جو کہ ایرر کہلاتا ہے۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے یہ آپ کے پاس بنتا ہے، یہی ساری بنیاد ہے انٹیگریشن کی، یہ آپ جانتے ہیں میتھ سے، ریاضی سے، اور اگر نہیں جانتے تو جا کے میری وہ والی ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے۔ اس فورس والے فنکشن کا انٹیگرل ہے ایکس کے اعتبار سے، اور ایکس جو ہے وہ 0 سے 5 میٹر تک ہے، تب بھی آپ کے پاس یہی جواب آئے گا۔